والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسفيان بن حرب حذیفہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جو قتل تھا ارسل الیہ فی رجل من قریش، ان کے بلانے کے لیے قریش کے ایسے قافلے میں اس نے شامل تھے بالشام کی مدت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر فيها أبو سفيان وكفار قريش. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں وہ شام کی طرف تجارت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار مکہ کے ساتھ ایک معین مدت تک کے لیے صلح کر رکھی تھی اور وہ صبح سے لے کے آئے ہیں کہ وہاں پہنچے لیبیا اور عیسائی مسلم لیبیا میں جمع تھے تو اس نے انہیں بلایا اور اور اس کے ارد گرد جون کے بہت بڑے بڑے عیسائی بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس نے انہیں بلایا اپنے ترجمان اور ایک ترجمان کو بھی بلایا ہے اور اس نے کہا ہم میں سب سے زیادہ نسل کے اعتبار سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کون ہے؟ لہٰذا یہ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے تو انا اقرب ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں. تو اس نے کہا اس آدمی کو اور قریب کر لو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو اور اس کے جو باپے والے ہیں انہیں اس آدمی کے پیٹھ پیچھے دکھا دو. ترجمان سے کہا اس آدمی سے میں باپے والوں سے ہے کہ میں اس آدمی سے سوال کروں گا اگر مجھے بنی اور اگر یہ مجھے جھوٹ مجھ سے بولے تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے لوگوں نے کہا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم غیرت نہ ہوتی مجھ میں کہ لوگ مجھے ہمیشہ جھوٹ کا کھانا دیں گے، مجھ پر عیب بڑھ جائے گا تو ہم لوگ اس دن میں جھوٹ بول دیتا ہے. اور پھر اس نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا اس نے کہا تم نے یہ آدمی کس نسب کا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے درمیان بڑا شریک کرنا ہے، بہت نسب کا آدمی ہے. یہ روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور ان کی شخصیت کے خدوخات میں سب سے اچھی روایت حدیث میں جو آئی ہے اور سب سے اچھی گفتگو جو دو قافلوں کے درمیان آئی ہے وہ یہی ہے. ایک قافل اور دوسرے قافل اس وقت تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام نے بعد میں اسلام کی توفیق دی. اور اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا کچھ نقشہ سامنے آئے کہ اللہ نے کس شدت شان کے ساتھ میں دنیا میں بھیجا اور کس قدر عبادت اور عظمت اللہ نے شخصی میں رکھی تھی. پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے
بلکہ اس سے بھی پہلے یہ روایت کس دور کی ہے یہ ہے بات. اور ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر کیا نبوت کی ضرورت انسانیت کو تھی یا نہیں. اور انبیاء علیہ السلام ان کو مبعوث بھی ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پر امت کے بڑے بڑے حضرات نے بحث کیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذات المعاد میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں، ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، حجت اللہ مبارک وغیرہ میں اس طرح کی بحث مل جائے گی کہ آخر نبوت کی ضرورت کیا پیش آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو براہ راست ہدایت کی کوئی چیز کیوں نہیں دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جواب لکھا ہے تفسیر کبیر میں ایک جگہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کے متعلق تمہیں بھی علم ہے کہ کبھی بھی براہ راست اپنی قوم کو اعتماد نہیں دیا کرتے، اور بادشاہوں سے جو فرامین جاری ہوا کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنے نمائندے رکھتے ہیں اور ان نمائندوں کے ذریعے مخلوق سے اپنی وجہ سے بات کیا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح تعالیٰ شاہ نے اپنی مخلوق سے بات کرنے کے لیے اپنے جو نمائندے متعین کیے وہ تھے انبیاء علیہ السلام. تو خدا کی خالق ہونے کی صفت کا اظہار ضروری تھا، اور وہ اظہار یوں ہوا کہ انہوں نے اپنی مخلوق کو بتایا کہ تم کس طرح ہمارے پاس پہنچ سکتے ہو. اور اب تعالیٰ شانہ کی معرفت اس واسطے سے نصیب ہو سکتی تھی. اللہ نے وہ واسطہ اپنی مخلوق کو بتایا، اور اسی واسطے کا نام نبوت یا انبیاء علیہ السلام. پھر جب ان کے ذریعے خدا نے ہدایت کی راہ ہوگی تو یہ بھی ضروری تھا، حکمت ضروری تھی. جب تعالیٰ شانہ اپنے احکامات سے بیان فرماتے اس میں ماننے والوں کو جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دی جاتی. اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ رکھ دیا جائے اور لوگ اسے دیکھیں، اور اگر وہ اس کی تکذیب کریں، اسے نہ مانیں تو اللہ نے سزا دے. تو اللہ کی خالقیت کی صفت اور اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوئی. اور تیسری چیز خدا کی قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان کی عقل خود اس بات کی گواہی دے کہ یہ فیل اس آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے ساتھ معاملہ. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی لوگ تھے جن کی خواہش پر بھی کسی معجزے کے متعلق فرمایا کہ ان سے صدور ہوا اور لوگ ایمان لے آئے. وہ در حقیقت تعالیٰ ان کا فعل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اور شرف کے اظہار کے لیے ان کے دست مبارک کا ظاہر فرمایا گیا ہے. اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے تو انبیاء علیہ السلام کی معرفت بھی عملاً واجب ہے. ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو پہچانیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو. اور نبوت کا انکار امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت تعالیٰ شانہ کا انکار ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے بشر پر کبھی نہیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں ان سے کہیے کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی علیہ السلام کو کس سے کی،
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سائل پر پہنچ کے لکھتے ہیں کہ صعب شدید سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں مسائل میں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام یہودی نے مانتے ہیں باقی یہودی کا قول ہو نہیں سکتا کہ یہودی یہ کہے کہ خدا نے سرے سے نبوت نہیں رکھی دنیا تو کسی کافر کا قول ہوگا اور کافر نبوت ہی کے قائل تو انہیں یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر اللہ نے سعادت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھی اس سے انہوں نے ختم کیا. کہتے ہیں اصل میں ہے یہودی لیکن ہے منافق. تو منافقت سے اس نے کہا کہ خدا نے سرے سے کوئی چیز بشر میں کبھی نازل نہیں کی. اور پھر انہوں نے یہ رکھا اسی لیے کہ مثلا کا نبوت اور رسالت جو انسان نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے اور وہ بھی حقیقت معرفت اللہ عز و حقیقت میں اللہ کو نہیں پہچانتا تو ہم تعالیٰ قانون تک پہنچنا اور اس کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نہ مانا جائے. تفصیلی معرفت کو مراد ہے یہ نہیں ہو سکتی. ایک ہے اجماع کہ انسان کو کسی کو یہ احساس ہو کہ کوئی نہ کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو الگ بحث ہے علم کلام کی مگر جو معرفت حقیقت ہونی چاہیے اور جو تفصیل وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ بات تعالیٰ کی معرفت نہ ہو. اور جب معرفت ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کی تو اس واسطے سے خدا کا اتنا انعام اور احسان ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے شفا مشرف من النار تم جہنم کے گڑے پر پہنچ گئے تھے فان کا تمہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں کھینچ لیا پیچھے کے لیے. تو جہنم کے گڑے پر انسانیت پہنچ جاتی ہے جب نبوت نہیں ہوتی اور نبوت بتاتی ہے رسالت بتاتی ہے کہ خدا کی رضامندی کے احکامات کیا ہیں اور اللہ کی چیزوں سے ناراض ہو گئی. ابن کثیر نے زاد المعاد میں اس پر مزید بحث کی ہے اور پھر اچھی بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام در حقیقت وہ میزان ہوتے ہیں وہ ماپ اور تول ہوتے ہیں انسانیت پوری کا کہ جو چیز انسانیت میں سے اس معیار پر پوری اترتی ہے وہ انسان ہے صحیح اور جو اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ چیز کوئی چیز نہیں. نیکی جبھی نیکی ہے جب وہ نبوت اور رسالت کے معیار پر پوری اتر کے وہ انبیاء علیہ السلام کے یہ نیکی ہے گناہ جب گناہ ہے تو ہے یہ گناہ. تو جب تک حقیقت کو حضرات میزان ٹھہرے تو اب یہ کیسے پتہ چلتا اگر وہ نہ ہوتے کہ اس چیز سے ناراضی ہیں یا ناراض ہیں یہ پتہ ہی سب چلے گا جب اس طرح کو کھولے جائیں گے اور لوگوں کی نیکیاں اور گناہ. اور پھر کہتے ہیں کہ نبوت اتنی ضروری چیز ہے انسانوں کے لیے کہ آپ کو اتنی نور کی ضرورت نہیں جتنی انسانیت کو نبوت کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسم کو روح کی اتنی ضرورت نہیں آنکھ کو نور کی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ یہ باقی زندگی ہے کسی دن بھی ختم ہو جائے گی مر جائے گا مگر نبوت نہ ہو تو اگلا جہان کا وہاں سے بنے گا. پوری کی پوری زندگی تو آخرت کی ہے وہ جہان کیسے بنے گا اگر نبوت نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت بادشاہ کا ہونا ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اپنے احکامات نازل کرواتے ہیں. اس لیے جس آدمی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تک انکار کیا ہے وہ آدمی قرآن کریم کا انکار نہیں کر سکا. وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم اس کا کوئی توڑ لیں. آپ ذرا خود سوچیے کہ ایک آدمی ایک بچہ ہے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی لوگوں کے سامنے 40 سال تک کسی سے لکھتا پڑھتا نہیں کسی تعلیم میں کسی کتاب میں اس کی شہادت نہیں گواہی نہیں سب جانتے ہیں کہ نہیں پڑھا تھا اور 40 سال کے بعد جب بیک اتنی عظیم چیز لے کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے بڑے سے بڑا کافر بھی حیران ہے اس بات پر اس کا کیا جواب دے. کرنے کے جلوہ 25 سال کے اور 20 سال کے وقت تک نہ پڑھا ہوا ہو تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال
فرماتے کہ کرام سے اللہ پر اپنے پروردگار کے نام سے جسے کہا اور پھر اللہ کی ایسی عظیم کتاب لے کے آئے ہیں قیامت تک اس کی عجائبات ختم نہیں ہو. 1500 سال ہو گیا ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اظہار فرمایا اور پھر اتنے میں جگہتے ہیں ذات معافی میں کہ پھر خدا نے قدرت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو اس ہستی کے جو اس شان کے لوگ ہوتے ہیں اتنے میرے مقرر ہوتے ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے یہ چیزیں اس طرح ظاہر کرتا ہوں. یعنی معجزہ کی بحث اللہ نے چاہا وہ کسی دن آ جائے. تیسرا آدمی جس نے اس کا نام کیا ہے اور چوتھے آدمی کا اور یہ تقریباً یکساں باتیں ہیں. نے بنیاد جس چیز کو بنایا وہ کہتے ہیں جس چیز کی انسانوں کو ضرورت ہے خدا اسے عام کر دیا ہے. ہوا کی ضرورت ہے جواب صحیح ہو کہتے ہیں ہوا خدا نے اتنی عام کر دی ہے ہر آدمی ہر ضرور سانس لیتا ہے کوئی کمی نہیں آتا. پانی اللہ نے عام کر دیا ہے ایک کو پینے کو مل جاتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے باب النکاح میں اس کے بعد لکھا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے کھانے کو بھی عام کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ کھانے کو کیا ملتا ہے کسی کو گوشت کسی کو دال مگر یہ کھانا اللہ نے عام کر دیا ہے نہ پڑے تو کوئی بھوک سے نہیں مرتا. اور کہتے ہیں خاص سواب آداب واقعات جتنی چیزیں اللہ نے عام کر دی انسانیت کے لیے تاکہ انسانی زندگی برقرار رہے اسی طرح تمہاری زندگی برقرار رکھنے کے لیے نبوت کی ضرورت بھی اللہ سے بھی عام کر دیا ہے. اور جب اختتام ہوا ہے نبوت کا تو قرآن کریم اور حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حفاظت اللہ نے یہ دونوں چیزیں ایسی رکھنی ہے کہ قیامت تک محفوظ رہیں گی تاکہ نبوت کی قائم مقام جو چیزیں جاری رہیں گی نبوت ختم ہو گئی. اور اس نبوت کو اللہ نے اتنا واضح رکھا ہے اتنا صاف رکھا ہے اتنا عام کر دیا ہے کہ منکرین کے لیے بھی مسئلہ بن گیا کہ جتنائیں کیسے. یہ ابتدائیت بڑی اچھی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو ساری آیتیں جا رہا ان کو دیکھو. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی اس چیز کو دیکھا اور صاحب فَإِذَا يَتَلْقَ اس سے نکل گیا ان چیزوں کو جو چیزیں سامنے دیکھی تھی انہوں نے جب کرنے تو وہ حیران رہے اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوگا تو ہم سے بڑا جادوگر کون ہے. یہ سارے بڑے کچھ ہمارے دیکھے والے ہیں جادو کی عمر گزر گئی ہے بادشاہ کے مطلب ہو جائے گا کسی جادو کو ہم توڑ دیں. یہ جادو نہیں ہے یہ چیز ہی کچھ اور اور وہ فوراً بولے ہیں ایمان کے لیے. وغیرہ نے اس کی مثال بھی بڑی اچھی دی ہے. حضرت نے ایک جگہ نبوت کی ضرورت پر بحث کروائی ہے اور مثال میں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ تانبے کے قطرے پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے اور اس قطرے کو ثقافت آزاد کے لے جاتا ہے. یہ تو ممکن ہے کسی عام انسان کو دھوکہ دے کر اس کے ہاتھ سونے کی طرح فروخت کر دیا جائے مگر صراف کے پاس جب جائے گا تو وہ کی نظر بھی پہچان جائے گا کہ یہ چیز کچھ اور ہے. تو صاف کیا دیکھا کہ دنیا تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے معاملے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے صاف سمجھ لیا کہ وہ بہت جادو ہوگا تو ہم نہ پہچان جاتے بندہ. ہم تو اس نیچے کے رہنے والے ہیں یہ دکانیں ہماری ہیں جادو جہاں ہو رہا ہے یہ چیز ہی کچھ اور ہے بات ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا ہم موسیٰ ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے اور ایمان بھی ایسا لائے ہیں اس نے کہا میں پوری ترتیب سے تمہارے ہاتھ پاؤں بڑھوا دوں گا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں بایاں ہاتھ بایاں پاؤں تمہارا اصل لبنا اجمائی پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا.
تم ایمان لے آئے ہو قبل نہ کرنا لگو، میرے پیچھے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہ بھائی کوئی پرواہ نہیں، سیلی ہے، ہاتھوں کو نہیں ہے، بنا ہم نے اپنے پروردگار کو پا لیا، ہم لوٹ کے اعتراض کر۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخر میں تو میرا بس نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ہے۔ اور جب دوسرے کو کرنے میں نبوت کی ضرورت پر بحث کیے اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ عالم غیب کے اور ماورا کائنات کے جو حقائق ہیں ان کا ادراک بجسم کے ممکن نہیں۔ عجیب بات ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو رہتی دنیا تک جب تک یہ قائم ہے تب تک انسانیت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ایک انٹرویو ہم نے سنا تھا اس کا امریکن پریزیڈنٹ جو تھا اس میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے زندگی میں جن کتابوں سے متاثر ہوئے ہو اس سے پہلا کام ابن خلدون کا کیا کہنا تھا؟ اس کے مقدمے سے نہ متاثر ہوا، اس کے مقدمے کو بڑا سیاسیات۔ ابن خلدون نے اس میں بڑی اچھی بات بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے عالم غیب کے ماورا کے حقائق ہیں ان کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبوت پر ایمان نہ لایا جائے، نبوت کو نہ مانا جائے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اندھا پیدائشی طور پر، اس آدمی کے لیے سیاہ رنگ میں، سفید میں، سبز میں، سرخ میں رنگوں کا جو اختلاف ہے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس نے لوگوں سے نہ سنا ہو کہ سفید اور سیاہ رنگ میں فرق ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ مانے۔ اس کی وجہ یہ اس کے پاس آنکھ کی روشنی نہیں ہے، حواس خمسہ ایک حص نہیں ہے، ایک سینس نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ اس کا انکار کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی انسان پیدائشی طور پر بہرا ہو، اس نے نہ دیکھا ہو کہ لوگ موسیقی میں رقص کرنے لگتے ہیں اور گدے کی آواز سے لوگ متنفر ہوتے ہیں تو آوازوں کا فرق کبھی تسلیم نہ کرے۔ اس کے نزدیک گانے والے کر گدے کی آواز کو برابر ہے کیونکہ اس کے پاس وہ خاصہ نہیں ہے، وہ حص نہیں ہے جس کے ذریعے اختلاف ہو سکے۔ اسی طرح کسی انسان کو اگر فالج ہو جائے یا پیدائشی طور پر کوئی مفلوج ہو تو اس کے لیے گرم اور ٹھنڈا کوئی فرق نہیں رکھتے، اس کے نزدیک ساری چیزیں برابر ہیں کیونکہ وہ حادثہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر لکھتا ہے بڑی اچھی بات، کہتا ہے کہ حواس خمسہ ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ بھی حصے ہوتی ہیں جن سے وہ عالم غیب سے اطلاعات ملتے ہیں، تو ان کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ آدمی سفید اور سیاہ کے اختلاف کا انکار کرے۔ یہ ہمارے پاس اگر حص نہیں ہے تو کیا مطلب انکار نہیں کرتے؟ یہ وہ چیزیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ انی میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہی، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں، وہ چیزیں سنتا ہوں کہ قسم تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے بزرگوں کو دفن کرنا بھول جاؤ، تم اپنی بیویوں اور بستر کو بھول جاؤ۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو حواس اللہ نے دیے ہیں اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے اس عالم کا کہ ہمارا کیا کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا ہی قبروں سے گزرا کرتی ہے، جب سے انسانیت کا وجود ہوا ہے قبریں بھی بن گئی، مگر انبیاء علیہ السلام جب گزرتے ہیں تو وہ قبر کی حقیقت کچھ اور دیکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا پورا قافلہ گزر رہا ہے ان قبروں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرماتے ہیں کہ انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وما یعذبان کی کبیر، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے جس پہ عذاب ہو رہا ہے، اما احدہما، ان میں سے ایک تو ایسا ہے کہ یمشی بالنمیمہ، چغلیاں لوگوں میں لگاتا تھا لڑائی ڈالنے کے لیے، اور یہ دوسرا ایسا ہے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا قبروں سے۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب جو چیز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ صحابہ سیدنا ہم دیکھ سنی ہے. یہ ہے نبوت کی ضرورت کہ نبوت اگر نہ ہو تو عالم غیب کے حقائق کا ادراک انسان کے بس کی بات نہیں. اب جب نبوت کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اور اس وجہ کی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ابتدائی جملے اس حدیث سے ہمیں آپ سب کے سامنے بنے ہیں. یہ خط اس زمانے میں لکھا گیا. یہ خط لکھا گیا حدیبیہ کے بعد اور حدیبیہ جب ہوئی اصطلاح اس سے پہلے خندق کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ یہ فرمایا کہ اس سال کے بعد اب تم کا اللہ کی دوبارہ اپنی حملہ کرنے جائیں گے. تو صحابہ سے کو پورا یقین اطمینان تھا سب کچھ کہ آج کے بعد اس سے ہم بری ہیں اور امن کا زمانہ آیا ہے تو اب دین کے لیے کام ہونا چاہیے. اگلے سال گئے ہیں حدیبیہ میں عربوں کا متوازوں کا لڑائی کا پورا ارادہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں آتا ہے کہ غصے میں فرمایا آپ نے کہا اتنا لڑنے کا چسکا یہ لگ گیا ہے ان کی لڑائیوں نے قریش کو کنگال کر دی ہے. واقعی آتے ہیں مگر خون کا انہیں ایسا چسکا لگا ہے کہ یہ بڑے بغیر رہ نہیں سکتے. اور پھر حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا. حدیبیہ کے بعد سب آزاد تھے حدیث قواعد لکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں خط لکھنے شروع کیے ہیں. خط لکھوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت بنوائی ہے خطوط پر لگائی ہے اور صحابہ سے نام کو باقاعدہ جمع کر کے بتایا ہے کہ میں کیا کرنے لگا اور ان سے فرمایا کہ میں خط لکھنے لگا ہوں مختلف سربراہان مملکت کو اور میں تم لوگوں کے ہاتھ بھیجنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ایسے ہماری ایسے دوست بنو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے کہ ان سے جب کہا گیا کہ دور جاؤ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گیا. جب قریب کی بات ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے. اسلام میں کوئی نافرمانی یا نکاح کی کوئی بات تھی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرانی نامے لے کر مختلف علاقوں میں گئے. ان میں سے ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا روم کے بادشاہ اور روم جو تھا ادھر حقیقت جو موجودہ ترکی ہے یہ سارے علاقے تھے اس کے. یہ پوری مملکت پھیلی ہوئی تھی اور بہت بڑی مملکت تھی عیسائیوں اور یہ مقصد دنیا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس سینکڑوں سال تک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جو آج کی ویٹیکن سٹی کی ہے. یہ حیثیت کی اصل دنیا اور یہاں پہ پھر اور یہیں پہ وہ قوم جو بڑے پادری ہوتے ہیں جیسے ویٹیکن سٹی میں ہمارے روم سے کیا کہتے ہیں یہ وہ پھر سارے وہاں تو دنیا سے انہوں نے حملہ کیا ہے اس زمانے میں ایران پر ترکی سے اور ایران کر دیا انہوں نے فتح. تو ایران کی فتح کی خوشی میں ہرقل نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے یہ فتح دے دیں تو میں پیدل سفر کروں گا بیت المقدس کا. تو یہ بادشاہ کام کر پیدل گیا ہے وہاں اور ہمارا عیسائی اور بڑا بڑا ایک آدمی تھا. اس کے کوئی یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ نبوت کوئی چیز ہوتی ہے سب جانتا تھا. تو پیدل چلا ہے کہ جب مقدس پہنچا ہے تو اس نے ایک دن بیت المقدس پہنچ کے کہا کہ میری شاہبائی الفام لگانا مسجد اقصی سے جہاں ستاروں کا غور کر رہا تھا اور صبح اٹھ کے اس نے خط لکھوایا اپنے دوست کو بات کرو تو وہ آتا کہ اس کا دوست تھا اس نے اور اس نے نجوم علم نجوم کے لیے استعمال سے پڑھا اور بنا صرف اس کا دوست تھا علم نجوم کو جاننے والا تھا بلکہ بڑے پائے کا عالم تھا رضی اللہ عنہ. خدا نے بڑا فائدہ علم سے دیا تھا. تو اس نے اسے خط لکھا ہے کہ ستاروں کی چاٹ میں تبدیلی آئی ہے اور کائنات میں
بہت بڑی تبدیلی کوئی آ گئی ہے اور تم بتاؤ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے کہا کہ وہ آخری نبی جس سے آنا تھا وہ کہیں ظاہر ہو گیا ہے. اور پھر ظاہر یہ بھی لکھا کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے ختنہ کرانے والی قوم میں. اسی کے آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے، میں جانتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ تم میں آنے گا. وہ کو آنا انہوں کو آنے گا. مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی. لم اکن اظن انه منکم، لیکن مجھے پتا یہ نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں کی قوم میں آئیں گے. تو غافر نے خط پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا گرامی نامہ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سکایا رضی اللہ عنہ وہ غافر تک پہنچا ہے اور اس نے بلایا اسے کہ آپ میرے پاس آ جائیں بغیر کی کچھ بات کرنی ہے. اس نے پھر خط میں جواب دیا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور چل کے ان کی خدمت میں حاضری نہیں چاہیے. تو اس نے خط کبھی ملا نہیں تھا. بیت المقدس نے کہنے لگا کہ دیکھو یہاں کوئی آئے جو اس قوم سے تعلق کرتے ہیں انہیں میرے پاس لیا. اور یہ ہے اس حدیث کا پس منظر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑے علم کے آدمی اور اچھے عمر میں چھوڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کوئی 11-12 سال کی عمر تھی، مگر اللہ نے جنہیں علم دیا تھا اس